صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعد الله الذين آمنوا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کی مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر اس نے کی ہیں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ پھیلائے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات ہونا،
اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے ایمان والوں کا۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، وعد اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں الذین آمنوا، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، وعملوا الصالحات، اگر ایمان لانے کے بعد وہ اچھے عمل بھی کریں تو فرمایا پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، انہیں ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو بہت بڑا ہوگا دنیا کے مقابلے میں۔ فرمایا آخرت کی جو نعمت ہے، ہلکی سے ہلکی نعمت پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آخرت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان قبر کے اندر جائے گا، جنت کے اندر جائے گا، تو فرمایا اللہ رب العزت انسان کو ایسی خوشی عطا فرمائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، انسان کے دل کے اندر جو بات آئے گی لردو فوراً پوری فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی بڑا مالدار ہو، لیکن ہر آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ وہ جنت ہے۔ اصل کے اندر انسان جنت سے آیا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں وہ جنت کے اندر ہی جا کر پوری ہوں گی۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی بڑا مالدار ہو، کسی کی کوئی خواہش پوری مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، کہ وہ عمل صالح کریں۔ عمل صالح کون سا ہے؟ عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند کیا ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ اچھا عمل ہے۔ جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا ہر وہ کام وہ مردود ہے جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام پسند نہیں ہے وہ کام غیر صالح ہے۔ اس لیے انسان جو بھی کام کرے تو دیکھے کہ یہ کام صالح ہے یا نہیں، یہ کام اچھا ہے یا نہیں۔ اب اسے کیسے پتہ چلے گا یہ اچھا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، آقا کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر آقا کے طریقے کے مطابق ہے تو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، تاکہ اس کے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ کریں گے اس کو بھی اجر ملے گا۔ اگر فرمایا کہ وہ کام ایسا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، پھر اس انسان کو خود بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور جو کام لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں انہیں بھی روکنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے جس کے اوپر آپ محنت مشقت کر رہے ہو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ انسان ہے، فرمایا انسان اپنی پوری کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی، اپنی پوری کوشش کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں میں لہم مغفرۃ، میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں اس چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا انسان اس کا مکلف ہرگز نہیں ہے جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا اگر انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو میں معاف کرنے والا ہوں، تمہیں معاف کر دوں گا، لہذا آپ پوری کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا یہی لوگ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ اب زبان سے انکار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو زبان سے قرآن پاک کا انکار کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار کر دیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیں۔ فرمایا زبان سے انکار کرنے والے بہت کم ہیں لیکن عمل انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن میرا جو عمل ہے، میرا کردار ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، میرا کردار جو ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور میں زبان سے میں دعویٰ تو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا فرمان سچا ہے، لیکن میرا عمل اس یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان سچا نہیں، بلکہ جو میں کر رہا ہوں یہ سچا ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، اب اس آدمی کو پانی پیش کیا جب وہ کہتا ہے میں نے تو پانی پی لیا، حقیقت کے جب انسان نے پانی نہیں پیا، پیاس اس وقت بجھے گی جب وہ پانی پیے گا۔
فرمایا عمل اسی وقت شمار ہوگا جب انسان عمل کر کے بھی دکھائے گا. زبان سے میں کہتا رہوں کہ میں تو عمل صالح، میں تو ایمان لایا ہوں. فرمایا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایمان لے کر آئے. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے کیا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اگر فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا پھر اس کی سزا بھگتنے کے لیے انسان کو جہنم کے ساتھ واسطہ پڑے گا. فرمایا دنیا کی آگ جو ہے بڑی سے بڑی دانت لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے، اور آخرت کی جو آگ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ 69 گنا زیادہ سخت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت فرمائے اے ایمان والو، نذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں. اب اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں انسان اسے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. فرمایا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ رب کی ذات کا شکر ادا کیا جائے. اب ایک ہے انسان کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب جو حکماء ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں جب انسان پانی کا ایک گلاس پیتا ہے اس کا اثر پاؤں تک، پاخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا پانی کا ایک گلاس پیے اور فائدہ سارا جسم اٹھائے اور شکر ادا کرنے کے لیے صرف زبان. فرمایا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز بندی کے ساتھ پڑھے. جب انسان 5 وقت کی نماز بندی کے ساتھ پڑھے گا، انسان کا ہر اعضاء اللہ کے سامنے جھکے گا اور اللہ رب کی ذات کا شکر ادا ہوگا. فرمایا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیکم، فرمایا جب ارادہ کر چکی تھی ایک قوم کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تمہارے اوپر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور حق کا بول بالا کیا، تو تھوڑے لوگ ایمان لانے والے تھے اور بہت تھوڑے لوگ ماننے والے تھے. تو کفار یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، آقا کے ماننے والوں کو ختم کر دیجئے، اس سے باز آ جائیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ دن بدن دین پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب ان لوگوں نے بنو کنانہ کا ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے اندر بیٹھ کر یہ بڑے بڑے حضرات مشرک جمع ہوتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے. تو اس گھر کے اندر جمع ہوئے تو مختلف مشورے کیے. تو ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی کیا کہ ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو سمجھائے، اگر نہیں سمجھتے تو انہیں ختم کر دے. اب جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر انہیں میں سے کچھ آدمی بولے یہ آپ کیسا کام کر رہے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے تو حرم کے اندر جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے. تو آپ کی بدنامی ہوگی، لوگ آپ کو برا کہیں گے کہ حرم کے اندر ان لوگوں نے لڑائی شروع کر دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا جو سارا پلان تھا وہ وہیں ختم ہو گیا. پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کے ساتھ نکاح ختم کر دو، ان کے ساتھ بول چال ختم کر دو، ان کے ساتھ لین دین ختم کر دو. پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ کوئی ان سے بات کرتا، نہ کوئی ان سے کوئی چیز بیچتا، نہ انہیں کوئی ان سے کوئی چیز لیتا، نہ ان کے ساتھ کوئی شادی کرتا. اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ارادے کو بدل دیا. تو انہوں نے فرمایا میری نعمتیں تو تمہارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن ایک نعمت میں نے تمہارے اوپر یہ بھی کی ہے. اذ ہم قوم، جب ارادہ کر چکی تھی ایک قوم ان یبسطوا الیکم کہ وہ پھیلائے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں. فرمایا توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے انسان کا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے میں کروں گا. فرمایا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان حال چلائے، بیج بوئے، پانی لگائے، اس کی پوری دیکھ بھال کرے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اب اسے پالنا، زمین سے نکالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. فرمایا ایک انسان کرتا کچھ نہیں ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے. فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ایک صحابی تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر، تو اس نے اپنے اونٹ کو ایسے کھلا چھوڑ دیا تھا. اصل فرمایا کہ اسے باندھا کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ پر توکل ہے، اللہ کی ذات اس کی حفاظت فرمائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا جا کر گھٹنا باندھو، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. پہلے دروازہ لگاؤ، تالا لگاؤ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ اب اللہ کی ذات حفاظت فرمائے گی. فرمایا اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، یعنی اسباب سارے اختیار کرنا چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ رب کی ذات پر چھوڑنا چاہیے. اب اس کا بہترین نتیجہ اللہ رب کی ذات عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.